یہ گزارش ہے کہ شرک کئی طرح کا ہے۔ ایک تو شرک وہ ہے جس سے ہم سبھی واقف ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی شخص کو، کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یا اسے لائق عبادت جاننا یا حاجت پورا کرنے والا جاننا، وہ شرک تو معروف معنوں میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے شرک ہیں، جس طرح جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شرک میں انسان بعض کا ذرا سی کوتاہی سے داخل کیا۔ سجدہ تعظیم اس لیے منع کیا گیا کہ تعظیمی سجدہ کرتے کرتے انسان عقیدت کے اور عبادت کے سجدے تک چلا جاتا ہے، جو کہ شرک ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس طرح رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک تم گناہ نہ کرو، لیکن جس جگہ گناہ ہو رہا ہو وہاں بھی نہ جاؤ۔ کہ انسان گناہ کی جگہ پر یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں کروں گا، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ ہوتا کیسے ہے تاکہ مجھے عبرت آئے اور میں آئندہ اس گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں۔ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا تو گناہ کی لذت اور گناہ کی اٹریکشن، دیکھنے کی اٹریکشن بہت ہے، تو دیکھنے میں محو ہوا، اور یہی دیکھنا رفتہ رفتہ اسے گناہ میں ملوث کر لے گا۔ اگلا قدم یہ آئے گا کہ میں گناہ پوری طرح کروں گا نہیں، لیکن ذرا سا اسے ٹیسٹ کر لوں کہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ اور ایک بار سے پھر دوسری بار کہ اچھا اس دفعہ پھر کر لیتا ہوں، آئندہ توبہ کر لوں، تو یوں انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ اسی طرح آج اگر ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں، کل کو اس کا ہاتھ کو بوسہ دیتے دیتے آنکھوں سے لگائیں گے۔ ہاتھوں کو بوسہ دینا، عقیدت کے مارے بوسہ دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے تابعین کے درمیان گیا کہ اعلان کیا کہ میں نے ان ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، تو وہاں موجود تمام لوگوں نے عقیدت کے مارے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دیتے دیتے اور پھر آنکھوں سے ان ہاتھوں کو لگاتے لگاتے انسان تعظیمی سجدے تک جاتا ہے، اور وہیں سے پھر شرک کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یوں منع کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ہاتھوں کو بھی بوسہ مت دیں۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے بیان میں کسی بھی ولی اللہ یا کسی پیغمبر کے ساتھ عقیدت میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ شرک تک جا پہنچتا ہے۔ میں جیسا کہ آپ سے بار بار ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کو اپنے جیسا انسان سمجھیے، اور یہ توقع رکھیے بحیثیت انسان کی وہ خطا کے پتلے ہیں، ان سے خطا ہو سکتا